پاکستان میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر کی شدت کم ہو رہی ہے۔ کرونا وائرس کے کیسز کے بعد اب اموات میں بھی کمی آنے لگی۔ ملک کرونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں 32ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 1656 کیسز سامنے آئے ہیں۔ مزید 35 افراد اس موذی وبا کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئے۔ اس کے مزید 2052 مریض شفا یاب ہو گئے، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 3.26% ہو گئی۔ پاکستان بھر میں کرونا وائرس کے اب تک 27,866 مریض انتقال کر چکے ہیں، جبکہ اس موذی وائرس کے کل مریضوں کی تعداد 12,49,858 ہو چکی ہے۔ ملک بھر میں اسپتالوں، قرنطینہ سینٹرز، وینٹیلیٹرز اور گھروں میں کرونا وائرس کے 46,503 مریض زیر علاج ہیں، جن میں سے 3,445 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 11,75,489 مریض اب تک بیماری سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں کرونا وائرس کے مزید 50,779 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ اب تک کل 1,95,37,730 کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان بھر میں اب تک کل 8,28,30,350 کرونا ویکسین کی خوراکیں دی جا چکی ہیں، جبکہ 2,90,54,821 افراد کی مکمل ویکسینیشن ہو چکی ہے۔ سندھ میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد دیگر صوبوں سے زیادہ 4,59,392 ہو چکی ہے، جبکہ اس سے کل اموات 7,425 ہو گئی۔ پنجاب میں کرونا وائرس کے اب تک 4,32,809 مریض رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ یہاں کل ہلاکتیں دیگر صوبوں سے زیادہ ہیں، جو 12,672 ہو چکی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 1,74,490 ہو چکی ہے، جبکہ اس سے یہاں کل اموات 5,571 ہو گئیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 1,05,664 کرونا وائرس سے متاثرہ مریض اب تک سامنے آئے ہیں، جبکہ اب تک یہاں کل 927 افراد اس وبا سے جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر میں کرونا وائرس کے اب تک 34,216 مریض رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ اس کے باعث اب تک یہاں کل 338 مریض وفات پا چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے بلوچستان میں 32,956 مریض اب تک رپورٹ ہوئے ہیں، جہاں 349 افراد اس مرض سے انتقال کر چکے ہیں۔ گلگت بلتستان میں 10,331 کرونا وائرس کے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ اس سے اب تک 184 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی نے شہید ملت روڈ پر قائم ہونے والے انڈر پاس اور حیدر علی روڈ کو عمر شریف سے منسوب کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ شہید ملت روڈ پر قائم ہونے والے انڈر پاس اور حیدر علی روڈ کو عمر شریف کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ قبل ازیں مرتضی وہاب نے عمر شریف کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور انتقال پر تعزیت کی۔ بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عمر شریف عظیم شخصیت اور بڑے فنکار تھے۔ انہوں نے دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ صوبائی وزیر اطلاع سعید غنی بھی عمر شریف کے اہل خانہ سے تعزیت کے لیے ان کی رہائش گاہ پہنچے۔ وزیر اطلاع سندھ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ عمر شریف کو ان کی خواہش کے عین مطابق عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں دفن کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ سندھ حکومت نے تدفین کے انتظامات شروع کر دیے ہیں۔ جرمنی میں انتقال کر جانے والے معروف پاکستانی اداکار عمر شریف کی میت منگل کے روز کراچی پہنچنے کا امکان ہے۔ جرمنی سے ان کی میت پیر کی رات روانہ کی جائے گی۔ جرمنی کے شہر نیورمبرگ سے کراچی کا فضائی فاصلہ 8 گھنٹے ہے۔ اطلاع کے مطابق عمر شریف کی میت کو سرد خانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے پاک بحریہ ڈاک یارڈ کا دورہ کیا، جس کے دوران آبدوز حمزہ کا معائنہ کیا۔ وزیر داخلہ کو پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے پاک بحریہ ڈاک یارڈ کراچی کا دورہ کیا۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ ایڈمرل نوید اشرف نے ڈاک یارڈ پہنچنے پر وزیر داخلہ کا استقبال کیا۔ وزیر داخلہ کو پاک بحریہ کی آپریشنل طاقت اور نیول آپریشن کے مختلف پہلوؤں سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو آبدوز حمزہ کا تفصیلی دورہ کروایا گیا۔
شیخ رشید احمد نے سب میرین کے مختلف حصے دیکھے، نیول افسران سے آپریشن سے متعلق تفصیلات لیں۔ اس موقع پر وزیر داخلہ نے پاک بحریہ کی آپریشنل صلاحیتوں پر انتہائی اعتماد کا اظہار کیا اور کارکردگی کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ ہو یا امن، دونوں صورتوں میں پاک بحریہ کے کردار کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پارلیمان کے ایوان بالا میں اپنی نشست برقرار رکھنے کے لیے حلف اٹھانے کی قانونی مدت 2 ہفتوں میں ختم ہونے والی ہے۔ ایسے میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط لکھ کر استدعا کی ہے کہ 40 روز کے اندر حلف اٹھانے کا اصول ان پر لاگو نہیں ہوتا۔ رپورٹ کے مطابق ذرائع کا کہنا تھا کہ انہوں نے ای سی پی کو لکھے اپنے خط میں کہا کہ الیکشن کمیشن نے انہیں سینٹ کی نشست پر کامیابی سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، جو سپریم کورٹ نے 8 مئی 2018 کو معطل کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ عدلیہ میں ان کا مقدمہ تاحال التوا کا شکار ہے اور جب تک معطلی کا حکم برقرار ہے وہ اس سینٹ کا حلف لینے کے اہل نہیں ہے۔ اسحاق ڈار نے 1 ستمبر کو نافذ ہونے والے صدارتی آرڈیننس کا حوالہ بھی دیا، جس کے تحت آرڈیننس کے نفاذ کے بعد 40 روز کے اندر حلف نہ اٹھانے والا قانون ساز اپنا عہدہ برقرار نہیں رکھ سکے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت حلف اٹھائیں گے جب معطلی کا حکم ختم ہو جائے گا۔ خود ساختہ طور پر جلا وطن سابق وفاقی وزیر نے خط کی نقل چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو بھی ارسال کی۔ خیال رہے کہ وفاقی حکومت بے صبری سے منتظر ہے کہ اسحاق ڈار کی نشست خالی ہو اور اس پر وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کو سینیٹر منتخب کیا جائے۔